سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے تو ابو بکر، سب سے پہلے پیغمبر کی تصدیق کی ہے تو ابو بکر، سب سے پہلے نبوت کا ساتھ دیا ہے تو ابو بکر، سب سے پہلے قرآن پڑھا ہے تو ابو بکر، سب سے پہلے عشرہ مبشرہ میں سے کئی صحابہ کو کلمہ پڑھا کے حضور کے قدموں میں لائے ہیں تو ابو بکر، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دروازے پہ گئے ہیں ابو بکر، سب سے پہلے پیغمبر نے جس کو ہجرت کی بشارت دی ہے ابو بکر، سب سے پہلے جس نے سواریاں تیار کی ہیں ابو بکر، سب سے پہلے حضور کے لیے جو تیار ہوا ہے ابو بکر، سب سے پہلے جس نے حضور کو کندھوں پہ اٹھایا ہے ابو بکر، سب سے پہلے جو غار میں گیا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر الصدیق انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض ومنبری ھذا علی الحوض، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی قابل قدر اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا یہ پروگرام یوم صدیق اکبر کی مناسبت سے 22 جمادی الثانی خانپور شہر میں اہل سنت والجماعت کے زیر انتظام و اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ میں ان تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ محنت کر کے اس گئے گزرے دور میں ان دوستوں کو جمع کیا ہے اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے مختلف اپنے ساتھیوں کو دعوت دی ہے۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ میں نے 2-3 مختصر سی باتیں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے عرض کرنی ہے، تفصیلی گفتگو ہم اپنے اکابر سے سنیں گے۔ انسانی تاریخ میں 2 نام ایسے ہیں جن ناموں میں ان کی پوری زندگی بند ہے کہ جب ان کا نام آئے تو ولادت سے وفات تک ساری زندگی اس نام سے سامنے آ جاتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں کسی نبی کا آپ نام لیں، اس کی پوری سیرت اس نام میں نہیں ہے۔ آدم کا معنی گندمی رنگ والا، رنگت کا تذکرہ ہے، سیرت کا نہیں ہے۔ نوح سے ہے، غم کھانے والا، رونے والا، تو زندگی کا ایک پہلو ظاہر ہے، پوری زندگی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ ابراہیم، اس کا اصل معنی اللہ کا بندہ ہے، تو اس کی عبدیت کا ذکر ہے، پوری زندگی کا نہیں ہے۔ اسماعیل یہ 2 لفظ ہیں کہ اللہ سے انہوں نے دعا مانگی تھی تو اللہ نے دعا سن لی۔ ایل اللہ کو کہتے ہیں اسماع سننے والے کو، تو اس لیے اس کا نام اسماعیل ہے۔ یعقوب، اسحاق مسکرانے والا، یعقوب بعد میں آنے والا کہ اسحاق کے بعد آئے، یوسف حسین چہرے والا، موسیٰ پانی سے نکلا ہوا، تو اس کا ایک پہلو نظر آتا ہے۔ لیکن انسانی تاریخ میں لفظ محمد ایسا ہے جس کا معنی ہے سب سے بڑھ کر قابل تعریف، یعنی ایسی ہستی آنے سے پہلے اس کی تعریف ماں کے پیٹ میں ہوں تو ان کی تعریف، دنیا میں آئیں تو ان کی تعریف، ان کے بچپنے کی تعریف، ان کی جوانی کی تعریف، ان کے اعلان نبوت سے پہلے کی تعریف، اعلان نبوت کے بعد کی تعریف، مکی زندگی کی تعریف، مدنی زندگی تعریف قابل تعریف، ان کا بچپن قابل تعریف، ان کے یار قابل تعریف، ان کی ازواج قابل تعریف، ان کی اولاد قابل تعریف، ان کا شہر قابل تعریف،
ان کی ہجرت قابل تعریف، ان کی جناب والا نبوت قابل تعریف، ان کی ختم نبوت قابل تعریف، ان کا کردار قابل تعریف، ان کا ایک ایک عمل تعریف کے قابل ہے۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ ہر وقت ہر لمحہ جس کا تعریف کے لائق ہو۔ یہ دنیا میں ایک نام ہے جو زبان پر آئے تو حضور کی پوری سیرت سامنے آ جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، علامہ مولانا عبدالکریم ندیم صاحب، نعرہ تکبیر۔ دوسرا نام جو پوری دنیا میں ایسا ہے جس میں ان کی پوری زندگی آتی ہے وہ ابو بکر ہے۔ ابو بکر کا نام نہیں اس لیے کہ ان کا کوئی بیٹا بکر نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ان کی کنیت ابو بکر ہو۔ کتابوں میں ہے کہ نام عبداللہ تھا، لقب صدیق عتیق تھے، اور آپ کی یہ کنیت ابو بکر اس لیے پڑی کہ ایک روایت میں ہے کہ جب انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، فرمایا قد بکر بالاسلام، اسلام میں سب سے پہلے آنے والا وہ ابو بکر ہے۔ تو بکر کہتے ہیں با کاف را، یہ تین حرف عربی گرامر میں جہاں مل جائے کٹے تو اس کا معنی ہوتا ہے اولیت، پہل، ابتدا، شروع، یعنی کسی کام میں پہل کرنا، شروع کرنا، اول آنا، آگے ہونا، اس کو بکر کہا جاتا ہے۔ اس لیے جب صبح شروع ہوتی ہے تو فَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اسے بکرا کہتے ہیں۔ صبح کے ناشتے کو بکورا کہتے ہیں۔ جس عورت کی شادی نہ ہوئی ہو اور پہلی دفعہ اس کے پاس شوہر جائے اسے باقرہ کہتے ہیں۔ درختوں پر جو بور لگتا ہے پھل سے پہلے اسے بکورا کہتے ہیں۔ تو بکر کے معنی پہل، اور ابو کا معنی ہر جگہ باپ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے عرب میں ایک آدمی تھا، اس کا گدھا تھا تو اسے ابو الحمار، اس کا معنی یہ نہیں کہ گدھے کا باپ، یعنی گدھے والا، گدھا رکھتا تھا، اس پہ سفر کرتا تھا، سیر کرتا تھا۔ ایسے کچھ لوگ، ایک آدمی تھا اس کا نام تھا ابو الفرس، گھوڑے والا، اس نے تو گھوڑا پالا تھا، یہاں لوگ گھوڑے کو پوچھتے ہیں تو وہ پتہ نہیں ابناء الفرس ہوں گے، تو وہ ابو الفرس گھوڑے والا، یہ نام کنیت اس کو کہتے ہیں کہ اس نام سے وہ منسوب ہو گیا جس کام میں اس کو دلچسپی تھی۔ ابو بکر نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا تو اب بکر کا معنی تو پہل ہے لیکن ابو کا معنی باپ نہیں۔ جیسے وہاں ابو الحمار گدے والا، ابو الفرس گھوڑے والا، علی مٹی پہ سوئے تو ابو تراب مٹی والے، ایسے سب سے پہلے کلمہ پڑھا تو ابو بکر سب سے پہلے اسلام میں آنے والا۔ اب یہ نام ایسا ہے کہ جو ابو بکر کی پوری زندگی کو محیط ہے۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے تو ابو بکر، سب سے پہلے پیغمبر کی تصدیق کی ہے تو ابو بکر، سب سے پہلے نبوت کا ساتھ دیا ہے تو ابو بکر، سب سے پہلے قرآن پڑھا ہے تو ابو بکر، سب سے پہلے عشرہ مبشرہ میں سے کئی صحابہ کو کلمہ پڑھا کے حضور کے قدموں میں لائے ہیں تو ابو بکر، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دروازے پہ گئے ہیں ابو بکر، سب سے پہلے پیغمبر نے جس کو ہجرت کی بشارت دی ہے ابو بکر، سب سے پہلے جس نے سواریاں تیار کی ہیں ابو بکر، سب سے پہلے حضور کے لیے جو تیار ہوا ہے ابو بکر، سب سے پہلے جس نے حضور کو کندھوں پہ اٹھایا ہے ابو بکر، سب سے پہلے جو غار میں گیا ہے ابو بکر، جس نے غار کو صاف کیا ہے ابو بکر، سب سے پہلے اندر جس نے حضور کو بلایا ہے ابو بکر، جس نے آقا کو اپنی گود میں لٹایا ہے ابو بکر، جس نے 3 دن رات حضور کا دیدار کیا ہے ابو بکر، سب سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا ہے ابو بکر، جو آپ کے ساتھ رفاقت میں بیٹھا ہے ابو بکر، جو مدینے میں پہنچا ہے ابو بکر، جس نے حضور پر سائبان بنا کے کپڑا کھڑا چادر لے کر کھڑا ہوا ہے ابو بکر، جو مدینے میں حضور کی مسجد نبوی کی تعمیر میں کعبہ کے بعد پہلی اینٹ رکھتا ہے ابو بکر، جو قباء کی تعمیر میں پہلی اینٹ حضور کے بعد رکھتے ہیں ابو بکر، پوری زندگی سب سے پہلے، حتیٰ کہ بدر میں حضور کے ساتھ سب سے پہلے ابو بکر، احد میں حضور کے ساتھ سب سے پہلے ابو بکر، اسی طریقے سے تبوک میں سب سے پہلے ابو بکر، چندہ لا کے حضور کے قدموں میں رکھنے والا سب سے پہلا ابو بکر، گھر کو جھاڑو دے کے اٹھا کے لانے والا سب کچھ حضور کے قدموں میں ابو بکر، اپنا لباس اتار کے ٹاٹ پہن کے حضور کی خدمت میں آنے والا سب سے پہلا ابو بکر، یعنی کوئی موڑ ایسا نہیں جس میں ابو بکر پہلے نہ آیا ہو۔ حتیٰ کہ ارکان اسلام میں
سب سے پہلا امیر حج ہے تو ابو بکر، سب سے پہلے نبی کے مصلی کا وارث ہے تو ابو بکر، حضور نے اپنی زندگی میں جس کو مصلی دیا ہے تو ابو بکر، نبی نے ہر موڑ پہ جس کو اپنے ساتھ رکھا ہے ابو بکر، سفر ہجرت میں قرآن نے جس کا تذکرہ ساتھ بیان کے اس کی صحابیت کا ذکر کیا ہے تو وہ ابو بکر، حتیٰ کہ حضور نے اپنی زندگی میں مصلی دیا ہے تو ابو بکر، علی نے جس کو یہ کہا میرے نبی نے یہ مصلی دیا ہم تمہیں دنیا کی خلافت دیتے ہیں، وہ ابو بکر، جس نے اسلام کی حفاظت کی ابو بکر، جس نے امت مسلمہ کی حفاظت کی ابو بکر، امت کے ایمان کو سنبھالا سب سے پہلے وہ ابو بکر، جس نے ختم نبوت کی حفاظت کی ابو بکر، جس نے زکوٰۃ کے منکروں کا قلع کما کیا حفاظت ابو بکر، حضور کی چرپائی پہ وصال کے بعد سب سے پہلے جس کے جسم کو رکھا گیا ابو بکر، نبی کی طرح سب سے پہلے اس کو غسل دیا گیا ابو بکر، پرانے کپڑوں میں کفن دیا گیا سب سے پہلے ابو بکر، حضور کے حجرے میں سب سے پہلے جس کی قبر بنی ابو بکر، سب سے پہلے جو وہاں سوئے ابو بکر، حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں اٹھوں گا، انسانیت میں میرے بعد جو سب سے پہلے اٹھے گا ابو بکر ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر۔ میدان محشر میں حضور کے ساتھ ابو بکر، اللہ کے حضور حساب کتاب میں نبی جس کو سب سے پہلے پیش کریں گے وہ ابو بکر، بغیر حساب کے اللہ جس کے جنت کا فیصلہ کریں گے تو ابو بکر، حضور کی امت میں سب سے پہلے جو پل صراط سے گزریں گے تو ابو بکر، جنت میں داخل ہوں گے تو ابو بکر، جنت کے 8 دروازوں سے جس کے لیے آواز آئے گی وہ ابو بکر ہوگا۔ یوں سمجھیے ابو بکر کا معنی یوں نہیں کہ بکر کا باپ، بلکہ ہر نیکی، ہر خیر اور ہر کام میں اللہ اور نبی کے حکم پر سب سے پہلے جس نے پہل کی ہے اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور کہتا ہوں، حضور کے زمانے میں ایک بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کوشش کی اور آپ کے نام کو بگاڑ کر کہا یہ محمد نہیں معاذ اللہ مزمم ہے۔ مزمم کے معنی برا، زم کے معنی میں، اور محمد کے معنی تعریفوں والا۔ کتابوں میں ہے کہ سیدنا عمر بڑے جلال میں آئے اور تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ تو میرے نبی کا گستاخ ہے۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا عمر وہ کسی برے کو گالی دے رہا ہے، میں تو ہوں ہی محمد جس کا معنی قابل تعریف ہے۔ تو یا لفظ محمد ہے جو دشمن کی زبان پر بھی آئے تو معنی قابل تعریف ہے، یا لفظ ابو بکر ہے کہ دشمن کی زبان پر بھی آئے تو معنی یہ ہوگا کہ ابتدا اور پہل والا۔ کوئی کہے میں نہیں مانتا، بھئی کیا نہیں مانتا؟ پہلا مسلمان کس کو؟ ابو بکر کو، اس کا تو معنی ہی پہلا مسلمان ہے۔ کوئی کہے میں نہیں مانتا، کیا؟ پہلا مومن کس کو؟ ابو بکر کو، اس کا تو معنی ہی پہلا مومن ہے۔ کوئی کہے میں نہیں مانتا، کیا؟ پہلا خلیفہ کس کو؟ ابو بکر کو، ارے ابو بکر کا تو معنی ہی پہلا خلیفہ ہے۔ تو ہر کام میں جس نے پہل کی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت اقدس حضرت سید نور الحسن شاہ بخاری کی ایک بات یاد آئی ہے مجھے قائد صاحب کے نعرے پر۔ انہوں نے فرمایا نا خلیفہ اول بلا فصل ابو بکر، تو وہ فرمایا کرتے تھے سرائکی میں تقریر کرتے ہوئے وہ بھولا خلیفہ ہوں دے اوہے جڑا بلا فصل ہوئے، خلافت فاصلے کہنی ہوں دے، یعنی اپنی موجودگی چیزیں کو خلافت دے دیو تے اپنی جاتے کھڑا کرو، وہ خلیفہ ہوں دے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر کو خلیفہ کہا گیا تو آپ نے فرمایا نہیں، خلیفۃ الرسول ایک ہی ہے جو ابو بکر تھا، مجھے امیر المومنین کہو، خلیفہ نہ کہو، یہ خلافت ابو بکر کا حق تھا بس۔ تو میں اب ایک چھوٹی سی بات کہہ کے حضرت شیخ تشریف لائے ہیں، مولانا نصیب احمد صاحب، مولانا حسین احمد صاحب، باقی اکابر علمی، میں نے جانا ہے آپ حضرات کے بیانات بھی ہوں گے۔ عہد صدیق کے 3-4 کارنامے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صدیق وہ ہے جس نے ذات نبوت کی حفاظت بھی کی ہے،
دین نبوت کی حفاظت بھی کی ہے، اور جیسے مولانا معاویہ قادر صاحب ڈاہر صاحب فرما رہے تھے، ختم نبوت کی حفاظت بھی کی ہے۔ اور یہ تینوں چیزوں کی حفاظت قیامت تک اسلام کے بقا کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ اس وقت ختم ہو جاتی تو دنیا سے اسلام ہی ختم ہو جاتا۔ ان میں سب سے پہلی چیز ذات نبوت ہے، حضور کی ذات کی۔ آپ جنگ بدر میں دیکھیں، وہ عریشہ چھپر جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ تھی، اور پوری رات حضور روتے رہے، وہاں پر اگر راتوں کو اکیلے کسی نے پہرا دیا ہے تو وہ ابو بکر نبی کی ذات کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ ذات رسالت کے محافظ اول ہیں۔ اسی طریقے سے پورے اسلام کا محافظ بھی ابو بکر ہے کہ اسلام نام ہے قرآن کی بقا کا۔ دنیا میں واحد کتاب ہے جو قیامت تک باقی رہے گی، جب تک اسلام رہے گا، اور وہ قرآن ہے۔ قرآن مجید کی جو موجودہ شکل ہمارے پاس ہے الحمد سے والناس تک، یہ سب سے پہلے ابو بکر نے اپنے دور میں ایسے اکٹھا کیا تھا، اور پھر حضرت ابو بکر نے کمیٹی بنائی تھی، اس میں حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابی ابن کعب الانصاری، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ بڑے بڑے اجلہ، حضرت زید، یہ بڑے اجلہ صحابہ تھے جو قرآن مجید کے حافظ تھے۔ ان کو بٹھا کر یہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب دی۔ زمانہ خلافت کا ابو بکر کا تھا، اور یہ کام حضرت ابو بکر نے اس کمیٹی کے لگایا اور اس کا سربراہ علی کو بنایا۔ تو یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ صدیق و علی والا ہے، جس کے پاس یہ قرآن نہیں، نہ اس کا صدیق سے تعلق ہے نہ علی سے تعلق ہے۔ قیامت تک اسلام محفوظ رہے گا قرآن کی وجہ سے۔ تیسرا کام حضرت ابو بکر نے ختم نبوت کی حفاظت کی۔ یہاں حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں میری اپنی کوئی بات نہیں، جیسے میں نے نور الحسن شاہ بخاری کی بات بتائی ہے، مولانا عبد الشکور لکھنوی کی بات سنائی ہے، تو یہ مولانا چنوٹی کی ایک بات بتاتا ہوں۔ فرمایا جتنے فتنے قیامت تک آنے تھے، مولانا چنوٹی نے کراچی میں ایک تقریر میں فرمایا تھا، میں طالب علم تھا، فاروقیہ پڑھتا تھا وہاں، اور یہ تقریر بھی دارالعلوم کراچی کے ساتھ باہر ہوئی تھی۔ فرمایا قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے ان کی ابتدا صدیق کے دور میں ہوئی تھی، تاکہ کوئی یوں نہ کہے کہ بابا یہ کوئی غلط بات ہوتی تو اس وقت وہ انکار نہ کر دیتے۔ فتنے تو ہر دور میں رہے ہیں، تو اللہ نے وہ ان فتنوں کا قلع کما کرنے کے لیے ابو بکر کا انتخاب کیا اور علی کو ان کا ساتھی بنایا۔ اس میں دو فتنے بڑے اہم ہیں، ایک منکرین ختم نبوت کا فتنہ جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا اور اجرائے نبوت کے قائل ہوئے کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، جیسے مسلمہ نے دعویٰ کیا، طلحہ نے دعویٰ کیا، سجاہ نامی عورت نے دعویٰ کیا، اسود انسی نے دعویٰ نبوت کیا۔ ان سب کا قلع کما کیا، تہ کیا جناب سیدنا صدیق اکبر نے، تاکہ قیامت تک جتنے مدعی نبوت آئیں، جو آدمی ان کے خلاف ہوگا، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی بالکل زندگی کی آخری تقریر، جس میں حضرت شاہ جی کے اعصاب بھی کام نہیں کرتے تھے، فالج زدہ تھے، تو آپ نے فرمایا جب بھی کوئی مدعی نبوت سر اٹھائے گا تو تلوار اٹھا کر ابو بکر کی صدیق کی سنت کو دہرایا جائے گا، ختم نبوت کی حفاظت کی جائے۔ مولانا چنوٹی نے کہا دوسرا فتنہ جو قیامت تک آتا رہے گا ہر دور میں، وہ زکوٰۃ کے منکروں کا ہوگا، جو باقاعدہ لکھ کر بینک میں دیتے ہیں کہ میرے مذہب میں زکوٰۃ نہیں، لکھ دیتے ہیں۔ صدیق نے زکوٰۃ کے منکروں کو کافر کہا تھا، قیامت تک دنیا کی کوئی طاقت اس کافر کو مسلمان نہیں بنا سکتی، اس کو مسلمان کہہ نہیں سکتی۔ علی نے بھی اس کو کافر کہا تھا، اور کمال تو یہ ہے کہ سیدنا علی نے ان لوگوں کے لیے آگ جلا کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے زندہ ان کو آگ میں جلوایا تھا۔ اور سیدنا علی کو کسی نے کہا تھا کہ یہ آگ کا عذاب تو رب کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا، آپ کیوں دے رہے ہیں؟ سیدنا علی نے فرمایا جن کے کفر کے فیصلے ابو بکر کر گیا ہے، میں ان کو مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ کام بھی سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں ہوا کہ ختم نبوت کی حفاظت اور زکوٰۃ کے منکروں کا قلع کما۔
اور جنہوں نے زکوٰۃ میں تساہلی، یعنی حضرت عمر نے اتنا کہہ دیا تھا یار تھوڑی سی نرمی کرو، تو آپ نے بڑے سخت لہجے میں کہا عمر انت غیار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، دور جاہلیت میں تو بڑے غیور تھے، ذرا سی بات پہ نبی پہ تلوار اٹھا لی تھی، اسلام میں کیا ہو گیا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اتنے کمزور ہو کہ وہ زکوٰۃ کا انکار کرے، میں چپ کر کے بیٹھا رہوں؟ اس پر حضرت ابو بکر نے کہا تھا میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں کہ ہمارے بچوں کے لاشیں تڑپیں، ہماری عورتیں کٹ جائیں، ہمارے مرد میدان میں شہید ہو جائیں، مدینہ سارا خون سے بھرا ہوا ہو، آسمان سے پرندے اڑتے آئیں اور ان کی بوٹیوں کو نوچ کے لے جائیں، میں صدیق سب کچھ سہ سکتا ہوں، لیکن نبی کے زمانے میں جو زکوٰۃ دیتا تھا اور اونٹ کے نکیل کی رسی ساتھ دیتا تھا، اب اگر کوئی اس کا بھی انکار کرے گا تو میں ابو بکر اس کے ساتھ تلوار کے ساتھ اس کا مقابلہ کروں گا۔ اس کو میں نہیں برداشت کر سکتا کہ کہے کوئی گال نہیں سارے بھرائیں کٹھے رل بہو اتحاد امت کروں جا، یہ چیز میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا مجھے بات سمجھ آ گئی کہ صدیق کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو صدیق پوری امت کے محسن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ ایک بات یاد رکھیں، شیخ سرفراز نے ایک لکھا ہے کہ یہ ہمارے ہاں یہ جو ایام منانے کی ترتیب ہے اس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ جو ہمارے حضرات کرتے ہیں اس کو کوئی فرض واجب سنت مستحب سمجھ کر نہیں، کسی بزرگ کے ایسے موقع پر ساتھیوں کو اکٹھا کر کے ان کی دینی خدمات کا تذکرہ کرنا، یہ تذکرہ تو عبادت ہے، کوئی دنوں کا تعین عبادت نہیں ہے۔ جیسے مطلق ایصال ثواب ہے، بھئی جب چاہو جس کا چاہو کر دو، لیکن یہ ضروری کہ بھی ہر فلاں دن کریں گے تو کریں گے ورنہ نہیں۔ اس لیے ہم صرف 22 جمادی الثانی نہیں، پتہ نہیں میرے خیال 2 مہینے سے صدیق اکبر کے تذکرے اپنی تقریروں میں علماء نے چلا رکھے ہیں اور شاید ابھی باقی چلتے رہیں گے، اور یہ ساری زندگی کا عمل ہے۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ اس کام کے کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔